اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خزا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ بابا جی کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پہ دل فریب مسکراہٹ۔ وہ مسلسل آسمان کو تکے جا رہے تھے۔ بہت دیر گزر گئی تو میں نے پوچھ لیا، بابا جی کیا ہوا؟ پہلے تو بابا جی خاموش رہے، پھر مجھے دیکھا اور بولے۔ جب بولے تو آواز ڈوبی ہوئی تھی مگر لفظ ابھرے ہوئے تھے۔ پتر، اللہ تعالیٰ کا ہم امتیوں پہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ورنہ کیا ہوتا؟ کہاں جاتے ہم، کہاں رکتے، کس کے واسطے سے اس سچے سائیں سے باتیں منواتے؟ میں کہتا ہوں انسان کے پاس شکر کرنے کی کوئی بھی وجہ نہ ہو تب بھی اتنی ہی وجہ بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا دیا۔ پتر، تو جانتا ہے محبوب وہ ہوتا ہے جو زندگی کے صحرا کو گلشن بنا دیتا ہے، اور اگر یہ محبوب نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ محبوب ذرے کو پہاڑ کر دیتا ہے اور مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ محبوب ہی ہے جو کائنات کا میلہ لگوا دیتا ہے۔ اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ فاروق اعظم بن کے 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کر دیتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اور 11 سالہ معصوم بچہ جو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے انہیں ہر زمانے کا حیدر بنا دیا۔ پتر، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حبشہ کے سیاہ فام غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نوید سناتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے قدموں سے پہلے سنی تھی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو قتل کو آنے والے سراقہ کو کسرا کے کنگن پہنا دیتے ہیں۔ ایک درویش نے ایک دفعہ ایک صدا لگائی تھی، اللہ تعالیٰ اس درویش کی قبر کی مٹی کو روشن کرے۔ اس نے کہا تھا، روئے زمین پہ ایک درگاہ ایسی بھی ہے جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جہاں صدیق بنائے جاتے ہیں، فاروق بنائے جاتے ہیں۔ قرباں جاؤں فضائے طیبہ پر، جس عالی کرم کے مکتب میں تدبیر کروں تو رحمت کے قانون سکھائے جاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک بن جیشم جو دشمن بن کر وار کرے تو ہاتھوں میں اس کو کسرا کے کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ تو پتر، محبت کی انتہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، بس یہی ہے، اسے تھام لو۔ باقی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے وہ تمہیں کیا بناتے ہیں کیا نہیں۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا بھی ایک ہونا ہے اور نہ ہونا بھی ایک ہونا ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خود دل کے طاق پہ اپنی محبت کے چراغ جلاتے ہیں، وہی امت کے ہادی ہیں۔ بس اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تیری ہر بگڑی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔